اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ گزشتہ دروس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جتنے واقعات رونما ہوئے ان میں سے اکثر بیان کر چکے ہیں. اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں گے، اور یہ بھی گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی اور نکاح حضرت آمنہ سے کیسے ہوا، تو وہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی اہل الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین والوں کی طرف ایک نظر ڈالی، اور پھر ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے منتخب کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ جو قبیلہ تھا عرب کا، ان میں سے مجھے بنایا، اور پھر کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، اور پھر قریش سے بنو ہاشم کو منتخب کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو کے گھرانے کو اور اس کے خاندان کو منتخب کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس گھرانے سے بنایا. تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا. اب دیکھیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا جس کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ سے جو ان کی بیوی تھی، اور دوسرا بیٹا حضرت ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام. اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام آتے ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام آئے، ہزاروں کی تعداد میں. اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی آئے ہیں. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنائے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بتانا چاہتے ہیں اپنی اس قدرت سے اور اپنے اس نظام سے کہ ادھر ہزاروں مل کر کے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں نبی مل کر کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ساروں سے افضل ہے. یا یوں سمجھ لیں، ایک عالم نے خوب لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہیں، اس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے اکیلے ہی نبی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں اکیلے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں اکیلے ہیں. ان کی اولاد میں کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایسا نبی پیدا فرمایا کہ جو تمام انبیاء کرام کا امام اور سردار، تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و افضل. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا. پھر ان کی اولاد میں بنو کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ سے قریش کے تو بہت قبیلے تھے، پھر قریش میں سے بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کا گھرانہ. تو اس طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے رحم میں آئے، پیٹ میں آئے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی حمل ہی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو عورت کا جو یہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا
جیسے جیسے حمل بڑھتا ہے تو اس کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ایک جان کے اندر دوسری جان پیدا ہوتی ہے تو اس کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمل تھا وہ اتنا خفیف تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ یوں بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرا گزر ہوا ایک جگہ سے، تو مجھے آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، ابشری یا آمنہ، کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، تو کوئی انسان مجھے دکھائی نہیں دیا، تو میں وہاں سے چلی گئی۔ پھر کافی دنوں کے بعد پھر جب انہی ہی پہاڑوں سے، انہی ہی وادیوں سے میرا گزر ہوا تو دوسری مرتبہ مجھے آواز سنائی دی کہ ابشری یا آمنہ فإنک قد حملت بأحمد، کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا نام احمد ہے، اور آپ کے پیٹ کے اندر وہ بچہ ہے۔ تو یہ احمد کا جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت آمنہ کو بتا دیا گیا۔ اب اسے تو پتہ نہیں تھا، تو اس نے فرمایا کہ دوبارہ میں نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی انسان تو نہیں، کوئی آواز نہیں دے رہا، تو دیکھا کہ کوئی چیز مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے وہ ایک اپنا خواب بھی بتاتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے ایک چاند نکلا ہے، اور وہ چاند نکل کر کے اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو ان کے پاس اس وقت میں جو کاہن لوگ ہوتے تھے، جن کو تھوڑا بہت نجوم کا علم ہوتا تھا، ستاروں کا، تو ان کے پاس جاتے تھے، چونکہ ان کا وہی عقیدہ تھا بس۔ تو ان کے پاس جب میں گئی اور اپنا خواب بتلایا تو اس کاہن نے بولا کہ بھائی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب عزت دیں گے، اس کا نام روشن ہوگا، خوب عزت دیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے بس میں تو واپس آ گئی، تعبیر مجھے یہ بتا دی گئی۔ تو اسی طریقے سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے نا آسمانوں میں، وہ احمد نام ہے، اور پہلی کتابوں میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ احمد ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور محمد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ تو دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشوں پر جو نام رکھا ہے، آسمانوں پر، وہ ہے احمد، اور زمین پر نام ہے محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اور پیدائش کی جو تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے 8 ربیع الاول، 8 ربیع الاول پیر کا دن۔ تو عام طور پر جو یہاں مشہور ہے ہمارے ہاں کہ 12 ربیع الاول، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات اور انتقال کی تاریخ ہے، پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور ربیع کی کیا معنی ہے؟ ربیع کے معنی ہے بہار۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر کے اس طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت سے دیا کہ اب میرا رسول دنیا کے اندر آ چکا ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہدایت کی بہار عام ہوگی۔
اس لیے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر۔ اور پھر جو سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سال ہے وہ ہے عام الفیل، وہ جو پہلا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں، ابرہہ جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شکست دی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے، تو وہ سال عرب کے ہاں مشہور ہوا۔ تو یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں سے ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں پیدا ہونے تھے، اس برکت کی وجہ سے ان کو شکست عطا فرمائی اور پھر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس واقعے کے درمیان صرف 50 یا 55 دنوں کا فاصلہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو تباہ کیا، اس کے لشکر کو تباہ کیا، اس کے 50ویں دن یا 55 دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلادی حساب سے جو عیسوی تاریخ ہے اس کے 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اپریل کی 21ویں تاریخ کو۔ اب پیدائش کا جو ٹائم ہے وہ ہے صبح صادق کا وقت، جیسے صبح پھوٹتی ہے اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ولادت بسعادت ہوئی۔ تو یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ٹائم میں پیدا فرما کر کے اشارہ فرما دیا کہ اب میرے نبی آ چکے ہیں، میرے آخری رسول آ چکے ہیں، جیسے ابھی یہ اندھیرا، رات کا اندھیرا اب ختم ہونے والا ہے، اسی طریقے سے اب جہالت کا اندھیرا بھی ختم ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اس جہالت کے اندھیرے کو ختم کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا اس کیفیت میں ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور پیشانی مبارک بھی زمین پر تھی، اس طریقے سے پیدا ہوئے کہ گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر ایک انگلی بھی آسمانوں کی طرف کی اور آسمان کی طرف دیکھا بھی صحیح۔ اور کچھ علماء نے تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے وقت میں بولا بھی صحیح۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے پنگوڑے کے اندر، ماں کی گود کے اندر بولا ہے، ان میں سے ایک وہ بچہ بھی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو گواہی دی، موسیٰ علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ایک بچے نے بولا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت مریم کی برات کی گواہی دی تو وہ بھی بچپن میں بولے تھے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے اسی میں بھی ایک بچے نے بولا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں بولا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ چند ایسے بچے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی بولا ہے۔ عام طور پر تو بچے نہیں بولتے نا، بچے بولتے ہیں کوئی سال یا اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر بعد میں کچھ نہ کچھ بولنا شروع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ان الفاظ کو بھی علماء نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کر کے اور اسی طریقے سے چہرے کو وہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنے لسان مبارک سے، زبان مبارک سے ادا کیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت آمنہ نے بھی جب دیکھا کہ اب میرے بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے تو کہا کہ اللہ اکبر، حالانکہ اس وقت میں تو شرک تھا مکے کے اندر، ان کے اندر تو یہ الفاظ اس قسم کے تھے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ چیز ڈالی تو انہوں نے بھی بولا کہ اللہ اکبر۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب کو بتایا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو ان کے پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے اور ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کو پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو گیا،
8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب نہ والدین بچے نہ بہن بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے, نہ ہی دادا. اب والد کے بعد تو دادا ہوتا ہے نا, وہ پرورش کرتا ہے. 8 سال کے اندر وہ بھی چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی وہ ابو طالب کے ذریعے ابو طالب نے پرورش کی. لیکن بات یہ ہے کہ تربیت اور پرورش میں فرق ہوتا ہے. تربیت کون کرتا ہے بچے کی؟ اپنا والد کرتا ہے. والدین دونوں کرتے ہیں, اگر وہ نہیں تو دادا کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس کو جب آدمی دیکھتا ہے تو اللہ کی بس قدرت معلوم ہوتی ہے کہ نہ والد ہے نہ والدہ ہے نہ دادا ہے, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اچھے اخلاق سے متصف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساروں کو دنیا سے اٹھا کر کے دنیا کو دکھایا کہ میں نے اپنے نبی کی پرورش خود کی ہے, تربیت خود کی ہے, تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہاں بھائی عبد المطلب کا بیٹا ہے, اگر وہ شان والا ہے, وہ تربیت یافتہ ہے, تو اس کا بیٹا بھی تو تربیت یافتہ ہوگا نا. تو آدمی عام طور پر دنیا میں یہی کہتا ہے نا, اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے, صفات کو دیکھ کر کے, اس کے انداز کو دیکھ کر کے آدمی کہتا ہے بھائی کیوں نہ اس کے اندر یہ صفات ہوں, یہ تو فلاں کا بیٹا ہے. تو اس کے اندر چونکہ اس کا باپ اور دادا بھی جو ہے وہ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, با اخلاق آدمی ہیں اور با کمال آدمی ہیں, تو وہ کمال اس میں کے اندر بھی آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کو بھی اٹھایا, والدہ کو بھی اٹھایا, دادے کو بھی اٹھایا, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے. پھر دوسری تربیت کرتا ہے استاد, کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے علم سیکھا, کمال تک پہنچا, دنیا کے اندر مقام بنایا, تو آدمی کہتا ہے بھائی کیوں نہ ہو, یہ کیوں نہ مقام بنائے, یہ شاگرد کس کا ہے؟ فلاں بڑے ڈاکٹر کا شاگرد ہے, فلاں بڑے پروفیسر کا شاگرد ہے, فلاں بڑے بڑے آدمی کا شاگرد ہے. تو جیسے استاد با کمال ہے تو شاگرد بھی با کمال بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی استاد, نبی کا تو کوئی استاد ہوتا ہی نہیں, نبی خود استاد ہوتے ہیں اور نہ ہی والدین. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادبنی اللہ تبارک و تعالیٰ فاحسن تأدیبی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تربیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خوب تربیت فرمائی. تو اس میں بھی یہ راز تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الم یجدک یتیمن, کہ کیا آپ یتیم ہو کر کے پیدا نہیں ہوئے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یوں بھی فرمایا الم یجدک یتیمن فآوا, میں نے آپ کو چھوڑا نہیں, آپ کی تربیت کا انتظام بھی کیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عبد المطلب کو بتایا گیا تو عبد المطلب آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر کے گئے, بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں فرمائیں کہ اللہ میرے اس بیٹے کی حفاظت فرما, اس کو ہر شر سے محفوظ فرما. اور پھر بعد میں واپس لا کر کے آئے, حضرت آمنہ کو دیا اور فرمایا کہ انی اسمیہ محمدہ, میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. اور یہ نام عرب کے اندر کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا, پہلے موجود ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کیسے رکھا ہے محمد؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ محمد کی معنی ہے تعریف کیا ہوا, تو میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ دنیا والے بھی اس کی تعریفیں کریں گے اور آسمانوں پر بھی اس کی تعریفیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تعریف کریں گے, عرش والے, اور اللہ کی مخلوق بھی اس کی تعریف کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صبح کے صادق کے وقت میں, اور اس وقت میں عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں اس وقت میں اس کمرے کے اندر موجود تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے, اور اسی طریقے سے جب آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ گویا کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب ہو چکے ہیں, اور محسوس ہوا کہ یہ ٹوٹ کر کے گر نہ پڑے زمین پر. تو یہاں سے بھی اشارہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اب ہدایت کا نور آ چکا ہے,
جیسے یہ کمرہ روشن ہو گیا ہے، جس کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یہ روشن ہو گیا ہے، تو جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھلیں گے، پھولیں گے، بڑے ہوں گے، اس شہر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن کر دیں گے، اس مکے کو بھی روشن کریں گے۔ اور پھر جب دیکھا کہ بھئی آسمانوں سے جو ہے ستارے قریب آ چکے ہیں، تو یہاں سے بھی اشارہ تھا کہ جیسے یہ روشنی کے ستارے پورے آسمان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو روشن کیا ہوا ہے رات کے اندھیرے کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جتنے بھی جہالت کے اندھیرے ہیں اور تاریکیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے ان تاریکیوں کو ختم کریں گے۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس طریقے کا نور اٹھا کہ جس نور کی وجہ سے میں نے بصرہ کی محلات کو دیکھا، کہ وہ نور بصرہ کی محلات کو واضح اور روشن اس نے کر دیا اور میں نے وہ نور دیکھا۔ تو یہاں سے بھی اشارہ تھا اس بات کی طرف، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کتابوں میں صفت یہ تھی کہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بمدینہ وملکہ بالشام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوں گے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جائیں گے اور ان کی بادشاہی شام کے اندر ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی اشارہ تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی شاہد جا کر کے اور قوت اسلامی حکومت کی شام کے اندر ہوگی۔ اور دوسرا یہ اشارہ تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو نور ہدایت سے روشن کریں گے، اسی طریقے سے شام کو بھی روشن کریں گے۔ اسی طریقے سے معراج بھی کروایا گیا، کیونکہ معراج کے اندر بھی یہی ہمیں راز ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے جا کر کے شام لے جایا گیا، بیت المقدس کے اندر۔ تو اس وقت میں تو یہ سارا شام تھا نا، فلسطین یہ سارا شام میں شامل تھا، تو وہاں پہ بھی یہی ایک راز تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے اور فلسطین آئے، اس کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ جیسے آپ سفر کر کے ابھی شام کے اندر آئے، آپ کا دین بھی اس طریقے سے شام پہنچے گا۔ اور یہاں سے بھی اشارہ تھا کہ پیدا آپ مکے میں ہو رہے ہیں، لیکن اس پیدائش کے وقت میں اٹھنے والا نور شام کے علاقے بصرہ میں پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دین شام تک پہنچے گا۔ تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ تو یہ واقعات وہاں پہ رونما ہوئے، اور اسی طریقے سے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات دنیا کے اندر جتنے بھی بت تھے ساروں نے سجدہ کیا، بتوں نے بھی سجدہ کر دیا جو بے جان ہیں۔ تو یہاں سے بھی اشارہ تھا کہ اب بت پرستی ختم ہونے والی ہے، اب صرف اللہ کے لیے سجدہ ہوگا، اللہ کی توحید چلے گی، باقی کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو کسرا بادشاہ تھا فارس کا، ایران کا، ہزاروں سالوں سے ان کی بادشاہی چل رہی تھی، وہ تو عربوں سے بھی پہلے کے ہیں یہ لوگ، تو ان کی بادشاہی نسل در نسل چل رہی تھی۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس رات اس کے محل کے 14 کنگریاں جو ہیں وہ گر پڑی، اور اسی طریقے سے ان کی جو آگ تھی، کیونکہ وہ مجوسی تھے نا، مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہزاروں سال سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ اور ان کا جو ایک دریا تھا ساوا جس کا نام تھا، وہ خشک ہو گیا۔ تو صبح جیسے ہوئی، کسرا کا جو بادشاہ تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کاہنوں کو بلایا، جادوگر جو تھے ان کو بلایا کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں، کہ میرے محل کے جو ہیں 14 کنگرے جو ہیں وہ گر چکے ہیں۔ اس طریقے سے محل میں زلزلہ پیدا ہوا کہ وہ 14 کے 14 گر گئے اور آگ بجھ گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ آگ بھی بجھ چکی ہے، پھر اسے پتہ چلا کہ بھئی وہ جو دریائے ساوا ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے۔ تو اس کی پریشانی مزید بڑھتی چلی گئی۔ جب کاہنوں کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہاری بادشاہی ختم ہونے والی ہے،
14 بادشاہ تمہارے اندر آئیں گے اور اس کے بعد کسرا کی جو بادشاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی بس۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو 14 تو آئیں گے نا ہماری نسل سے، تو 14 آئیں گے، ابھی تو دور کی بات ہے، بعد میں جا کر کے ختم ہوگی۔ لیکن ہوا یوں کہ اگلے 4 سال جب آئے، ان 4 سالوں کے اندر ان کے 10 بادشاہ مر گئے، جلدی جلدی مرتے گئے۔ اب 14 میں سے 10 چلے گئے، باقی 4 بچے۔ تو پھر آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کو فتح کیا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب فاتح کسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ اکرام نے فتح کیا تو وہ کون تھے؟ وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے نا، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فاتح ہیں۔ تو اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ اور جو آگ بجھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تو اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ اب جو ہے نہ آگ کی عبادت ہوگی نہ بتوں کی عبادت ہوگی، اب صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں رونما ہوئی، یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ تو ان کے اندر جو راز تھا وہ یہی راز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، اب نہ شرک چلے گا نہ کسی کو حکومت چلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور توحید ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر کے رہے گی۔ تو یہ چند واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں ہوئے۔ اب انشاءاللہ ہم آئندہ جو درس آئیں گے ہر سال کے واقعات کو بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پھر کیا ہوا، اور پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، اسی طریقے سے انشاءاللہ جتنے بھی واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام والسلام تبارک و تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم اعنا صلی اللہ تعالی علی خیر محمد ورحمتک یا ارحم الراحمین۔